الحمدللہ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہم مثالیں دیتے ہیں 4 جگہ اس ادارے کی، جو ہمارے ادارے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں یہ اسکول اور دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتزاج میں میرے حساب سے یہ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ جس ادارے کو جامعہ اسلامیہ نے مان لیا ہو، ہم کیا اس ادارے کے بارے میں بات کریں۔ علم دین ایک ایسی چیز ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ایسی جو اسکولز ہیں نا، الفرقان جیسی، ارے آیا ہوں بول کے تمہاری تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ کل سے آج تک میں نے 4 سٹی دیکھے ہیں، جی ہاں، حیدرآباد بھی دیکھا ہوں، وجے واڑہ بھی دیکھا ہوں، کوتگوڑم بھی دیکھا ہوں، لوگوں میں پھرتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا ہے لوگوں کے ساتھ، میں ماحول دیکھ رہا ہوں۔ جی ہاں، ایسی جو اسکولز ہیں یہ ہمارے بچوں کو فتنوں سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں یہ ماشاءاللہ اچھی ہیں، ان کو کمپیر مت کرو اس اسکول سے جو 100 سال سے چل رہی ہے۔ کوئی کرسچینٹی کی بڑی اسکول ہوگی، کوئی کسی اور کی بہت بڑی اسکول ہوگی، لوگ بولتے ہیں وہاں کا ایجوکیشن یہاں نہیں ہے، وہاں کی کوالٹی یہاں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہاں کوالٹی رہے گی، یہاں دین ہے۔ اب تیرے ہاتھ میں ہے کیا اختیار کرتا کر لے تو۔ یہاں دین ہے، یہاں نماز ہے، یہاں ماحول ہے۔ سبحان اللہ، اچھے سے یاد رکھو، ماحول سے دنیا میں کوئی نہیں بچا اور نہ کبھی بچے گا۔ پیغمبر کا بیٹا بھی اگر غلط ماحول میں رہا بگڑ جائے گا۔ میرا بیٹا تمہارا بیٹا کیا چیز ہے؟ اچھا ماحول دو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور میرے نبی کبھی غلط نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم، الفخر والخیلاء فی اہل الابل والخیل۔ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں، جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں، ہمارے نبی نے کہا ان کی طبیعت میں ذرا غرور آ جاتا ہے، طبیعت میں غصہ رہتا ہے۔ والسکینۃ فی اہل الغنم، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اور جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کی طبیعت میں سکون رہتا ہے، ان کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے۔ اے میرے مسلمانوں، جانوروں کا اثر انسانوں پہ ہو رہا، تو پھر یہ ماحول، جس ماحول میں ہم جیتے ہیں، اس کا اثر ہمارے بچوں پہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ علم شرعی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے فتنوں سے بچنے کا، اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ دشمنوں سے، حاسدین کی حسد سے اللہ ایسے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ غور سے دیکھ رہا ہوں، ہمارے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں، امت کے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھ رہا ہوں، بنگلور کی بڑی بڑی مسجدوں کے ذمہ دار کو دیکھ رہا ہوں۔ جی ہاں، میرے سامنے آ کے بیٹھ کے روتے ہیں، میرا بچہ یہاں انجینئر ہوا، اس کی خواہش ہوئی کینیڈا میں پڑھنے کی، میں نے اسے وہاں بھیجا۔ سبحان اللہ، وہ وہاں جا کے اور مزید پڑھا۔ جب وہاں گیا، ماحول میں رنگ گیا، اس بچے نے آ کر مجھے کہا ایک بات، مجھے فلاں بچی پسند ہے، آپ اس سے میرا نکاح کر دیجئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، لیکن میرے بچے نے ایک بات کہی جسے ہم سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ کہا اس بچی کے غلط تعلقات دوسروں سے ہیں، مگر پھر بھی وہ بچی مجھے پسند ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں نہیں آئی یہ بات؟ آپ، میرا چیلنج ہے جی، آپ کو میرا چیلنج ہے، دین سے دور رکھ کر، علم دین سے دور رکھ کر جو بھی تعلیم آپ اپنے بچوں کو دیں گے، آپ بچوں کو فتنوں سے بچا نہیں سکتے۔ یہ میں چیلنج سے بولتا ہوں۔ آج آنکھوں میں آنسو ہیں وہ آدمی کہ میں کیا کروں شیخ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور مہینے ہماری بچیاں ڈاکٹر، انجینئر، ہائیلی کوالیفائڈ بچیاں غیر مسلمین کے ساتھ جا رہی ہیں، اور گھر بھی چھوڑ رہی ہیں، دین بھی چھوڑ رہی ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھو۔